لبیک یا رسول اللہ جدار ختم نبوت الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد ورفعنا لك ذكرك صدق اللہ العظیم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درش پڑھ لو مل کے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين لطف کام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا شاد ہر ناکام ہو ہی جائے گا اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے سائل ہو دامن سخی کا تھام لو سائل ہو دامن سخی کا تھام لو کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا لطف کا ہو ہی جائے اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار شفیع روز شمار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ پہ لامحدود درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد آج کی عظیم الشان تاجدار ختم نبوت کانفرنس زیر اہتمام بزم فاروق اعظم ویلفیئر سوسائٹی اور اس محفل پاک کے منتظمین لائق صد وقار و صد تکریم محافظ ناموس رسالت جناب ملک ہارون رضوی صاحب محافظ ناموس رسالت جناب مولانا محمد جاوید چشتی صاحب محافظ ختم نبوت جناب حافظ محمد سلمان صاحب محافظ ختم نبوت جناب حافظ عبدالمجید صاحب اور ان کے رفقا جتنے بھی جن کی کاوشوں سے یہ محفل سجی ہے مالک ان کے ناموں سے واقف ہے مجھ سے قبل میری تحریک کے ناظم اعلیٰ
ضلع ڈیرہ اسماعیل خان بھائی محمد شفیق قصوریہ صاحب آپ سے مخاطب تھے. اسٹیج پر تشریف فرما میری تحریک کے ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، مجھے آپ کے سامنے حضرت علامہ مولانا مفتی قسمت علی خان صاحب دامت برکاتہ بنا لیا آپ کے واسطے سے حاضری ہوئی ہے. میں جتنے ساتھی اسٹیج پہ ہیں یا پنڈال میں ہیں جو میری تحریک کے عہدیداران، ذمہ داران، کارکنان ہیں، کسی کا نام رہ گیا ہے تو بابا جی فرماتے تھے آپ جن مالکوں کے لیے آئے ہیں وہ مالک آپ کو دیکھ رہے ہیں. رات کے 11:15 بجے کوئی یہاں پہ روٹی کے لیے، چاولوں کے تھال کے لیے اتنی دیر نہیں بیٹھ سکتا. یہ رسول اللہ کی محبت ہی ہے جو سردی اور گرمی کے احساس سے بالا تر ہو کے بندے کو بٹھا دیتی ہے کہیں. اللہ کریم اپنے فضل سے ہمیں حضور کے دین کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے. علماء تشریف فرمائے ہیں، طلباء بڑی تعداد میں، ذمہ دار طبقہ اور مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے حضور کے غلام یہاں پہ آئے ہیں. میں چند باتیں آپ کے سامنے اس نیت سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ 75 سال گزر گئے ہیں، پوری صدی ہو گئی ہے. یہ ملک رسول اللہ کے نام پہ بنا تھا. آج وقت آ گیا ہے کہ یہاں اسی نظام کا پرچار بھی کیا جائے اور اس کا نفاذ بھی کیا جائے، اور پاکستان کے سپریم کورٹ کو ان تمام بے غیرت اور دین دشمن عناصر سے پاک کیا جائے کہ جن کو ہولی اور دیوالی کی چھٹی سے تو پریشانی نہیں ہوتی، لیکن یوم اقبال کی ایک چھٹی کو اسی دن جناب عالم نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ جناب یہ چھٹی جناب کینسل ہو گئی ہے اور ہم نے یہ منسوخ کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے. اقبال کسی بھی بے غیرت بندے کو برداشت نہیں ہو سکتا. کسی بھی ایسے بندے کو جو ملت کا غدار ہو، کفر کے اشاروں پہ ناچنے والا ہو، اس کو اقبال کس طرح برداشت ہو سکتا ہے جو غیرت کی بات کرتا ہے. یہ پلاٹوں پہ ایمان بیچنے والے، یہ جناب زمین کے کچھ ٹکڑوں پہ فیصلے اپنے بدلنے والے، رات کے 12 بجے کسی کے لیے عدالت کھل جائے اور دن کے 12 بجے لبیک والوں کے نوجوانوں کی لاشیں پڑی ہوں ایمبولینس کے اندر، اور ہری پور حویلیاں کے جناب اعلیٰ سرزمین پہ وہاں کا مجسٹریٹ بھی اپنا دروازہ کھولنا گوارا نہ کرے. تو یہ اس چیز کی علامت ہے کہ پاکستان کے ماحول کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے، اور یہ ماحول اسی وقت بدلے گا جب آپ اور میں اسی نعرے پہ واپس آئیں گے جو ہمارے بڑوں نے لگایا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا. بہرحال سرنامہ کلام میں کلام الہی کے چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیے. مالک اپنے فضل سے ہمیں حق بولنے، حق سمجھنے اور حق پہ چلنے اور حق پہ جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے. احباب ذی وقار، آپ اور میں ایک ہی جتنا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، نہ اس کلمے کی عبارت میرے نزدیک کوئی زیادہ ہے، نہ آپ کے نزدیک کوئی کم ہے یا زیادہ ہے. آپ بھی اتنا ہی کلمہ پڑھتے ہیں جتنا میں پڑھتا ہوں، جتنا حضرت پڑھتے ہیں، جتنا یہ علماء تشریف فرمائے یہ پڑھتے ہیں. تو کیا اتنا کافی ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا تو بس جناب چھاپ لگ گئی کہ بس اب ہم مسلمان ہو گئے؟ یا اس کلمے کے کچھ آداب بھی ہیں، کچھ اس کے حقوق بھی ہیں. ہم اپنے حقوق کی بات تو کرتے ہیں لیکن جو ہمارے ذمہ فرائض ہیں ان کی ادائیگی کی بات نہیں کرتے. تو ہم آج اسی کی بات کریں گے کہ اگر ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، تو کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں، اور اگر ہم وہ ذمہ داریاں پوری کریں گے تو پھر اسلام ہمیں کتنی عزتیں عطا فرمائے گا. اسی پہ بات ہوگی. آپ سبحان اللہ کہیں، میں قرآن پڑھوں. بھائی اے گوڑیاں تو ہاتھ لا دیو، سیدھے پدرے ہو جو، بڑی دیر ہوگی. میں نے پتا تو ہے کہ تسی تھکے بیٹھے ہو، پر ہوں گزارا کرو، کوئی بات نہیں. میں لیٹ ہر جگہ ہو جانا، پر میں اتنے اتنا لیٹ نہیں ہویا. اتنے تھوڑا سیٹ اپ جو چل رہا سی تاں ہی میں اندر پھر لیٹ گیا. میں خیال کمر درد کر رہی ہے تو چلو کچھ جڑا نا آرام کر لیا جائے. لہذا میرا بالکل قصور کوئی نہیں.
میں تھوڑا مہمان ہاں، میرے میزبان ہو. کچھ میزبان دے بھی جڑے ہیں نا وہ کوک ہوندے نے، کچھ مہمان دے بھی ہوندے نے. میرے آقا مولا نے فرمایا جڑا بندہ قیامت تے اللہ تعالیٰ اور یوم قیامت تے ایمان رکھدا ہے اور وہ چاہیے کہ اپنے مہمان دی عزت کرے. میں تھوڑے تو اور کوئی شے منگن نہیں آیا. اتنی گزارش ہے کہ حضور دے دین دی جدوں گل کراں انہوں سننا توجہ نال، تے اگر دل منے تے سبحان اللہ کہہ. پڑھیے قرآن جی. خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. جو میرا نبی تمہیں عطا کرے لے لو، جسے منع کرے منع ہو جاؤ. اور فرمایا ورفعنا لک ذکرک. اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا. حکیم الامت مولانا احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں یہ جو ورفعنا لک کیا یہ جناب لام کا اضافہ آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے پیارے حبیب تیرا ذکر تو ہے ہی اونچا، جو تیرا نام لے گا ہم اس کو اس کے معاشرے میں بھی اونچا کر دیں گے، اس کو بھی عزتدار بنا دیں گے. اگر آپ اور میں عزت چاہتے ہیں تو عزت کا وہی رستہ ہے، وہی طریقہ ہے جو رسول اللہ لے کے آئے. اسی رستے پہ چل تاجدار ختم نبوت. اسی رستے پہ چلنا پڑے گا جو رستہ رسول اللہ لے کے آئے. جیسے رستے پہ چلتے ہوئے عرب کے تاجر ابو بکر صدیق اکبر بن گئے. اسی رستے پہ چلتے ہوئے جناب اعلیٰ 5 اونٹوں کو چراتے ہوئے جنہیں بڑی مشقت ہوتی تھی وہ فاروق اعظم 36 لاکھ مربع میل پہ عدل کی ایسی حکومت قائم کرتے ہیں کہ شیر اور بکری کٹھے پانی پیتے ہیں، کسی کو کسی سے زیادتی کا خدشہ نہیں ہوتا. جناب اعلیٰ اسی اسلام کی برکت سے، اسی دین کی برکت سے حضرت عثمان غنی کو ذوالنورین کا لقب ملتا ہے. اسی دین کی برکت سے مولا علی المرتضیٰ شیر خدا کو حیدر کرار کا لقب ملتا ہے. اسی سے حضرت امام حسن کو حسن مجتبیٰ کا لقب ملتا ہے. اسی کی برکت سے کہا جاتا ہے کہ حسین منی وانا من الحسین. بس یہی کہہ رہے ہیں یہی وہ دین ہے جو 1.25 لاکھ صحابہ کو عزتیں دینے والا، یہی وہ دین ہے جو بکریاں چرانے والوں کو کیسر و کسرا پہ حکومتیں عطا کرنے والا. یہ وہ دین ہے جس دین کے اندر عزت کا ایک معیار ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تمہارے رب کے نزدیک یاد رکھ لینا عزت والا وہی ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا آیا. تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہی ہوگا جو تقوی اختیار کرنے والا